اگر دو مرد نہ ہوں تو فراجلن ایک مرد وامرأتانی اور دو عورتیں، یعنی ایک مرد کی جگہ دو عورتیں، ممن ان میں سے ترضون جنہیں تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے۔ دو عورتیں کیوں؟ کیونکہ عورتوں میں نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ان تضل اگر بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو دوسری یاد کروا دے احداہما ان میں سے ایک اخرى دوسری کو۔ ولا یابا اور نہ انکار کرے شہداء گواہ، اب جب گواہی کی ضرورت ہو تو گواہ جو انکار نہ کرے اذا معدو جب وہ بلایا جائے۔ ولا تسعموا پھر تقید آ رہی ہے کہ نہ تم سستی کرو، ان تکتبو یہ کہ تم لکھو اس معاملے کو، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، یعنی ادار کا لین دین آپ چاہے یا قرض کا جو ہے قرض لین دین کر رہی ہیں یا ادار لین دین کر رہی ہیں، وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو، الی اجلی اس کی مدت تک۔ ذالکم یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے اور زیادہ قریب ہے۔ اللہ ترتابو یہ کہ تم شک میں نہ پڑو، یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان شک میں نہ پڑے۔ الا مگر ان تکونا، اب آگے صورت آگئی الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارت حاضرتن نگد یا آمنے سامنے، تدیرونہا بینکم تم لین دین کرتے ہو اس کا آپس میں۔ اب آگے یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ نگد لین دین کر رہے ہو ادار کے ساتھ تو ضروری ہے، لیکن اگر نگد لین دین ہو رہا ہے تو اس صورت میں اگر اس معاملے کو نہ لکھا جائے تو کوئی نقصان والی بات نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی تم گواہ بنا لو بینہ آپس میں، اللہ یہ کہ نہ تم لکھو اس کو، جب تم نگد لین دین کرتے ہو تو کوئی گواہ بنا لو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو جب تم سودا کرو۔ وَلَا يُضَارَ اور نہ تکلیف دی جائے کاتبٌ لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ اب یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ نہ تکلیف دی جائے یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کریں کہ وہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا اگر اب تم ایسا کرو گے فَسُوقٌ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنے آنے جانے کا ضروری خرچہ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل ہے۔ آگے واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعلمکم اللہ سکھاتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے وَإِن كُنتم اور اگر ہو تم علی سفرٍ سفر پر، ولم تجدوا اور نہ تم پاؤ کاتبہ نے لکھنے والا، فرحان ان پاس گروی رکھنی ہے مٹھی میں دی ہوئی چیز، یعنی یہ ہے کہ ادار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبوضۃ سے اس طرف اشارہ جاتا ہے کہ شے جو چیز ہو وہ جو امانت دی جاتی ہے اس سے جو امانت لیتا ہے اس کو فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ وہ اپنے قرض وصول ہونے تک اس چیز پر اپنا قبضہ رکھے اور جو نفع نقصان ہے وہ جو نفع اس میں حاصل ہو وہ سب مالک کا ہے، جس نے گروی رکھی ہے چیز اس چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ دوسرا مضمون یہ بھی ہے کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملات کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور دل کو اس لیے گناہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبانی کا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی میں ہوا نا، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہوگا۔ یعنی آسم فإنہ پس بے شک آسم قلبہ یعنی ارادہ دل سے بنتا ہے، پھر ہی ذہن یا زبان کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔